الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا لیکن ہم سب اس بات کا علم بھی رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں۔ یہ ساری دنیا خود بھی عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی بھی عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ یہ سب ہمارے علم میں بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو کہ انسانوں کا اصل نصاب ہے، اللہ رب العزت نے پہلے انسان ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو یہ بات فرما دی تھی کہ بھئی میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور میں اپنے رسولوں پر کتابیں بھیجوں گا، اپنی تعلیمات ان کو دوں گا، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کی اور میرے رسول کی، میرے پیغمبر کی اطاعت کریں۔ جب وہ میری کتاب کی، میرے رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں دوبارہ جس جنت سے آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، دوبارہ اسی جنت میں آپ کو اور آپ کی ساری نسل اور ساری اولاد کو میں اس جنت میں آباد کروں گا۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ اب جو نصاب ہمیں قرآن کریم دیا گیا، اس نصاب کے جو اساتذہ اکرام ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل معلم ہیں، اور آپ کے واسطے سے آج تک جتنے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو، اس مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ سب اس قرآن کریم کے معلمین۔ خود قرآن کریم
جو کہ مسلمانوں کا، انسانوں کا اصل نصاب ہے، اس کے مضامین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 مضمون اس قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت قیامت۔ یہ 3 جو ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ فکر آخرت پر اور آخرت کے یقینی ہونے کے حوالے سے ہے۔ بلا شبہ ہم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جنت کا یقین رکھتے ہیں، جہنم کا یقین رکھتے ہیں، وہاں کے جو حالات و واقعات قرآن کریم میں بتائے گئے اس کا بھی یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو ہمیں بتائی گئی اور جو نہیں بتائی گئی، ہم سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور جہنم کے جو عذابات اور جو سختیاں بتائی گئی ان سب پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ لیکن میرے طالب علم ساتھیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہماری جو عملی زندگی ہے اس کے ساتھ جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں یا تو راحت ہوگی یا عذاب ہوگا، تیسری چیز نہیں، 2 ہی چیزیں کہ قبر میں یا راحت ہوگی یا عذاب ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی، ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو ایک روز جس کو یوم الحساب، یوم الجزاء اور سزا کا دن، مختلف ناموں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ایک دن بھی قائم ہوگا اور اس میں اللہ رب العزت ترازو لگائیں گے، اور ترازو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بھی وزن فرمائیں گے، اور جو انسان کے، مسلمان کے برے اعمال ہیں ان کا بھی وزن فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ پلسرات قائم ہوگی اور ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم کے جو عذاب ہیں وہ انتہائی سخت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تو ایک بزرگ صحابی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے دنیا کے پتھر ہیں کیا جہنم کے پتھر بھی ایسے ہی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں ان سب پہاڑوں سے بڑا جہنم کا ایک پتھر ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی جب جہنم، آخرت سے متعلق جو سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، قبر کی جو سختیاں ہیں، موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جب وہ ان کو سنتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کو بیان فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کثرت سے ان کو سنتے تھے، تو یقین کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے تھے کہ بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے گزر جاتی اور آپ ساری رات اس آیت کو پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ صحابہ اکرام جب ان کو سنتے
ان عذابات کو، تو اب ان کا یقین پختہ تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ عجیب حیرت کی بات ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ آخرت سے متعلق بہت سی جو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں ان کو ماضی کے صیغوں سے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو زمانہ گزر چکا ہے۔ اب مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ، ماضی کے جملوں کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مستقبل کی بات پر اس طرح یقین رکھو جیسے ماضی میں کوئی بات واقع ہو چکی ہے، کہ اس کے وقوع میں کوئی شک شبہ باقی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بہت رویا کرتے تھے، خوب استغفار کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذابات، اللہ تعالیٰ کی جو سخت پکڑ ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ اگر ہم اپنا امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ آج امت مسلمہ کا، بھائی یہ باتیں نہ کرو، میرے سے بات نہیں ہوگی، جس نے باتیں کرنی وہ باہر چلا جائے، کوئی کس سے کہانی تو ہم سنا نہیں کریں، توجہ کیوں نہیں رکھتے؟ جی توجہ فرمائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے گویا کہ مجلس میں کوئی ہے بھی نہیں، اور پرندے جو ہیں وہ ان کے اوپر بیٹھ جائیں جیسے کوئی لکڑیاں۔ تو ہماری یہ جو مجلس ہے یہ تو یقین کریں کہ میری ذات کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، خدا کرے آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے مجھے، تو اس لیے بہت اہتمام اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنا بھی احتساب کریں، اپنے اہل و عیال کا بھی احتساب کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں کا بھی احتساب کریں، اور جائزہ لیں جب آپ امت کا تو جو حالت ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ہمارا ایمان تو ہے کہ موت آنی ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ موت کے بعد مختلف سخت مراحل سے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت جہنم کے جو سختیاں ہیں، جو وہاں کی وعیدیں ہیں، آپ اس پر کس قدر نہیں روتے؟ آپ قبر کے عذاب کا یا قبر کا تذکرہ سن کر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا کہ جو اس منزل سے کامیابی سے گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری منزلوں سے اس کو کامیابیوں سے گزار دیں گے، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اور یہاں پر اس کو پکڑ نہیں گیا اور یہاں اس کو چھٹکارا نہ ملا تو آخرت کی منزلوں سے جو باقی منزلیں ہیں اس سے بھی پھر وہ چھٹکارا نہیں پا سکے۔ تو میرے بھائیوں، آج ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو عملی کردار ہے وہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ موت نہیں آنی۔ آج امت مسلمہ کا جو عملی کردار ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، سود مسلمانوں کے ملکوں میں تیزی کے ساتھ روز بروز بڑھ رہا ہے، جھوٹی قسمیں اور معاملات کی خرابی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات
عشاء کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کر سو، لیکن آج امت کا 95% حصہ بغیر نماز پڑھے سوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تیاری کر کے سو کہ صبح تم نماز کے لیے اٹھو، لیکن امت کا 95% صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی ہے، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کر نہیں پا رہے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کہ لوگ وہ کام کر رہے ہوں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا وہاں سے امت کا رکنا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ شاید یہ امت یہ سبق بھول چکی ہے کہ انہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے آدمی کو جانا ہے۔ انسان اپنی رہائش کے لیے بہترین مکان بناتا ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ پیار کرنے والی بیوی اور بچے ہوتے، لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی ان سے جدا بھی ہو سکتا ہوں۔ محبت کرنے والے بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب ہوتے ہیں، لیکن ایک دن وہ تنہا اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو قبر میں اکیلے ہی جانا ہے۔ اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے میں یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس مرنے ختم ہو گئے۔ اگر یہاں تک بھی بات ہوتی کہ جی مر جائیں گے تو کیا ہوا، اتنا ہی ہوگا نا کہ دنیا کی جو مزے ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی بس، یا اگر دنیا کا کوئی غم ہے، کوئی رنج ہے تو وہ ختم ہو جائے گا بس، یہی تک بات ہے۔ اگر یہی تک بات ہوتی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جی مزے چھوٹ جائیں گے، کوئی غم ہے تو وہ چھوٹ جائے گا، یہاں تک بات ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تک بات نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی بتاؤ کہاں گزاری، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی وہ طاقت کہاں گزاری، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی وہ اپنی جوانی اور جوانی کے رعنائیاں تم نے کہاں گزاری، ہم نے تمہیں مال دیا تھا وہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اس سب کی پوچھو، حقوق کے بارے میں پوچھو گی کہ تم جو والدین کے حقوق تھے اس کے بارے میں بتاؤ، جو ہمسائے کے حقوق تھے اس کے بارے میں بتاؤ، جو بیوی اور شوہر کے حقوق تھے اس کے بارے میں پوچھو۔ نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی باتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ اپنے اوپر اس قدر غالب کرتی ہیں کہ ہمارے اندر بے خوفی پیدا ہوتی ہے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کسی کو نہیں فرمائیں گے، فضل اور کرم سے اپنی رحمت سے جس کو نواز دے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، ماشاءاللہ اللہ ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن و حدیث میں ہمیں بتائی ہے وہ یہ بتائے کہ ترازو لگے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو لگے گا، اعمال کا وزن ہوگا، سوال جواب ہوں گے۔ احادیث میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا کہ جب تک کہ ہر انسان سے مختلف سوالات نہیں ہو جائیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ تو آج جو بے خوفی
ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ اپنے اختیارات میں جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو توڑنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ سب باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں سے رکنے کا فرمایا ہے، ان کاموں کو کرتے چلے جانا اس امت کے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین ختم ہو گیا کہ موت آنی ہے، موت کے بعد کی سختیوں کا سامنا کرنا ہے، اور موت کے بعد کے قیامت قائم ہونی ہے، قیامت کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یقین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے طالب علم ساتھیوں، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے جو آیات ذکر کی گئی ہیں، جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ کہیں یہ بتایا گیا کہ تم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں فرمایا گیا کہ نہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کرو اپنے اندر، اور کہیں یہ فرمایا گیا کہ بھئی تم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یا خوف کا صیغہ استعمال ہوا، اور سورۃ الفاتح کی جو آیت میں نے پڑھی انما یخشی اللہ، یا خشیت کا لفظ استعمال ہوا، تو الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو مقصود ہے ان سب الفاظ سے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھو اردو کے اندر سب کا معنی ایک ہی کر رہے ہیں۔ فرحبون کا معنی بھی ڈر، تقوی کا معنی بھی ڈر، اور خوف کا معنی بھی ڈر، خشیت کا معنی بھی ڈر۔ لیکن یاد رکھ لیں قرآن کریم میں جہاں لفظ خوف استعمال ہوگا، اس سے اگر اس خوف کو حاصل کرنے کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، خوف کا صیغہ استعمال ہوگا تو وہاں بھی خشیت کی مراد ہے کہ خشیت پیدا کرے، کیونکہ اصل چیز خشیت ہے۔ جو خوف ہے، قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو خوف ہے اللہ کے دوستوں میں خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خوف کس کو کہتے ہیں، یا یہ بات یاد رکھیں، خوف کہتے ہیں تو جو ہے خوف کہتے ہیں مستقبل کے اندیشوں کی بنا پر جو ایک ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میرے مال کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرے سواری کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرے جانوروں کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس بنیاد پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو نفی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ کسی قسم کا خوف نہیں کرتے، وہ یہی ہے کہ بھئی وہ کس قسم کے اندیشوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں اور وہ اس سے آزاد ہوتے ہیں۔ جبکہ جو عام انسان ہے، توجہ کریں کہ جو عام انسان ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ انہی باتوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، کوئی مالی نقصان نہ ہو جائے، کوئی اور میرا کاروبار کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ان کے اندر ہر وقت کس قسم کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اہل علم ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ یہی مطلوب ہے کہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ خشیت فرمایا کہ خشیت کہتے ہیں کسی ذات کی عظمت، معرفت، محبت اور اس کی قدرتوں کو سامنے رکھ کر انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔
دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اور اس کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رفعتیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے متعلق جو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام خشیت ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوگی، آپ خود تصور کریں کہ اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے، کہ اللہ سب سے بڑے، سب سے معظم ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے سامنے ہوں گے کہ مجھے زندگی بخشنے والا، میری زندگی کی بقا کے تمام انتظامات کرنے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں انسان کے سامنے ہوں گی کہ وہ اس نے جو چاہا وہ کر دیا اور آئندہ بھی وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رفعتیں، اللہ تعالیٰ کی شانیں، اس بنیاد پر انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا کہ جب وہ اتنی باعظمت ذات ہے، اتنی صاحب قدرت ذات ہے، اتنی فعال مختار ذات ہے، اور جناب ساری شانیں اس کے لیے ہیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اس کے لیے ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ جو میرے خالق ہے، جو میری مالک ہے، جس نے مجھے زندگی دی اور جس نے مجھے موت دی، اور کل کو اس زندگی کے بعد نئی زندگی بھی اسی نے دینی ہے اور میرا اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں جب انسان سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کے سے متعلق جو اس کا تعلق دل میں بنے گا، اس کا نام خشیت ہے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، جب انسان کے اندر یہ خشیت پیدا ہوگی، یہ کیفیت پیدا ہوگی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہر وقت، لفظ یاد رکھنا، کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو تلاش کرے گا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کہ جب اتنی بڑی ذات جس کے ساتھ میرا تعلق ہے اور ہر طرح کے اختیارات کا مالک ہے، ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے، ہر طرح کے عذابات دینے پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور میں کسی کی طرح اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ ہر وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے سن رہا ہے، میں کچھ بولتا ہوں تو وہ سنتا ہے، میں کچھ کرتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے، میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ چاہے تو کسی وقت پکڑ سکتا ہے، کسی وقت سزا دے سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آئیں گی اور انسان پھر یہ بھی یاد کرے گا کہ میرے رب کے احسانات کتنے ہیں مجھ پر، کہ مجھے بے عیب پیدا فرمایا، صحیح سالم پیدا فرمایا، اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، اس کے احسانات کو یاد کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو ایک نعمت حاصل ہوگی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کہ انسان ہر وقت اس بات کی کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی مل جائے، اور ہر وقت اس بات سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ نعمت انسان کو حاصل ہوگی۔ میرے طالب علم ساتھیوں، جب یہ نعمت کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو جو ہے جب یہ نعمت کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ یہ آدمی باکمال بنتا ہے اور یہ آدمی دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی بھی کامیابی اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس کا۔ تو میرے طالب ساتھیوں، اب مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اس بیان کے سننے کے بعد، اس ساری گفتگو سننے کے بعد
اس اجتماع میں شرکت کے بعد کیا میرے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اور اللہ کا ڈر، تقویٰ، یہ چیزیں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ یقین کیجئے بہت ہی آسان ہے اپنا جائزہ لینا۔ اگر تو یہ سب سننے کے بعد پہلی فرصت میں انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے موقع عنایت فرمائے، مجھے مہلت عطا فرمائے، مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے میری حفاظت فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہمیں حاصل ہو گئی۔ اور پھر انسان اپنی زندگی میں جائزہ لے، مسلسل اپنی نگرانی کرے کہ اگر نیکی کے سارے کاموں میں جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمت کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کانوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غلط جگہ پر ہاتھوں کے استعمال ہونے سے، غلط جگہوں کی طرف جانے، پاؤں کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، حرام استعمال سے منع کیا۔ اب یہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا فرمایا وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، اور جن کاموں سے رکنے کا فرمایا وہ ان سے رکتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بیٹھنے میں اس کو فائدہ ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا کوئی قطرہ حاصل کر لیا اور یہ نیک کاموں کی طرف لگ گیا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور سبحان اللہ، جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کا غم نہیں رہتا ہے، دنیا کی کوئی فکر اس کو پریشان نہیں کرتی۔ بڑے سے بڑا دنیا کا میں کوئی مسئلہ آ جائے کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کی پریشانی اس کو بڑی پریشانی لگ رہی ہے اور نیکی کے کام چھوٹ رہے، کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی آپ سب۔ آج لوگوں نے یعنی لطیفے بنائے ہوئے ہیں، جنت پر لطیفے بنا دیے، جہنم پر لطیفے بنا دیے۔ جب بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یقین نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ سکتا ہے اور کون سی سزا دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے گی، آپ یقین کیجئے کہ آخرت سے، آخرت کے معاملات سے، حساب کتاب سے حضرات صحابہ اکرام اس قدر خوف کھاتے تھے۔ آپ نے سن رکھی ہے باتیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک چڑیا آئی، چڑیا بیٹھی، بیٹھنے کے بعد اس نے جو پھل لگا ہوا تھا وہ پھل کھایا، پھل کھانے کے بعد پھر اس شاخ پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے چڑیا تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم ایک انسان نہیں ہو، تم چڑیا ہو، تم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں گھوم پھر رہی ہو اور تم جو ہے وہ اس ٹہنی پر آ کر بیٹھی، اس شاخ پر آ کر بیٹھی، اس فضا میں تم گھوم پھر رہی ہو اور پھر اس درخت کا تم نے پھل کھایا اور کھانے کے بعد تم اڑ کر چلے جاؤ گی۔ تم کوئی انسان نہیں ہو، نہ تمہارا کوئی حساب ہے، نہ تمہیں کوئی عذاب کیا جائے گا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا، میں بھی ایک چڑیا ہوتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر
جب آپ نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ ان لوگوں کی طرح نہیں فرمایا، ان لوگوں کی طرح نہیں کہا کہ جو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دے۔ آپ آج اسلام سے کوئی معجزات طلب نہیں فرمائے، آپ سے کوئی دنیا نہیں مانگی، آپ سے کوئی مطلب نہیں رکھا، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو صحابہ کے بھی امام ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے جو بلند مقام ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنے عظیم صحابی، اتنے عظیم انسان، کیا کیا ہم ان کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن دیکھو کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں بھی چڑیا ہوتا۔ اور یہ بات کو کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اس کو معظم بنایا، معزز بنایا؟ سب معلوم ہے۔ وہ یہ بات اس لیے فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس چڑیا کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور مجھ ابو بکر کا بھی حساب ہوگا۔ اس خوف سے فرما رہے ہیں، یہ آخرت کا خوف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے عظیم صحابی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی فضیلت بیان فرمائی جو آج تک کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی گئی۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنی عظیم فضیلت، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور ایک موٹا تازہ جو ہے وہ مینڈا دمبا وہ آپ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کاش میں بھی اس موٹے تازے مینڈے کی طرح ہوتا، پیدا کیا جاتا، دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے پلاتے، میں موٹا ہو جاتا اور پھر مجھے ذبح کیا جاتا اور مجھے ذبح کرنے کے بعد کھا لیا جاتا۔ کم سے کم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کوئی حساب تو نہ دینا ہوتا۔ اتنے عظیم انسان ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں۔ اس کو سن کر اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، آج امت کو دراصل اسی بات کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسان ذہنی طور پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتا کہ مجھے موت آنی ہے، لیکن اس زندگی نے ختم ہوتا ہے اور اچانک بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ جو میں پروگرام ترتیب دے رہا ہوں کہ مجھے اتنے سال جینا ہے اور یہ کام مجھے کرنے ہیں، یہ سارے میرے جیسے میں چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری چاہت کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح میں سوچ رہا ہوں مجھے اسی طرح چلائیں گے، اور حتیٰ کہ جب ساری ترتیبات میری پوری ہو جائے گی پھر اللہ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے اب اس کو دنیا سے دکھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں، روزانہ ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت والی، خیر و برکت والی، نیکی تقوی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہی بہتر سمجھا ہے کہ ان کو مزید نہیں جینا، اس لیے ہر ایک کو ہر وقت اس بات کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آج آپ یقین کریں، توجہ سے سنیے، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ دیکھو آج جو والدین اپنے بچوں کے سامنے، یعنی ایک وقت تھا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے گناہ کریں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو ہم نے ماحول دیکھا ہے، اب بھی شاید گنتی میں انگلیوں پر کوئی ایسے گھرانے آ جائیں کہ جہاں پر والدین اپنے بچوں کے سامنے کوئی گناہ نہ کریں اور وہ یہ سوچیں کہ کل کو ہمارے بچے ہمارے اوپر کیا تبصرہ کریں گے۔ لیکن آج والدین بچوں کے سامنے گناہ نہیں کر رہے بلکہ بچوں کو اپنے سامنے گناہ کروا رہے ہیں۔ ہمارا تھوڑا بہت تعلق سوشل میڈیا سے بھی ہے، جو کچھ تھوڑا بہت وقت مل جائے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھار تو میں یہ سوچتا ہوں
کہ اس سوشل میڈیا کو میں تراش دے دوں. جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اس آیت کو جب سامنے رکھتا ہوں بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ آج آپ اپنی اولاد کے سامنے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور احادیث میں جیسے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، گناہوں والے موقع سے کہ آپ پر کوئی یہ ذہن بنا لے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. اب وہ دور آ گیا کہ جب لوگوں نے پیسے کو اپنا رب بنا دیا اور اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے آج سوشل میڈیا پر ماں باپ خود اپنی اولاد کے ساتھ ناچ گانا کر رہے ہیں، خود اپنی بیٹیوں کو برہنہ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ ہم نے سارے جھگڑے یہاں پر ختم کر لیے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. آپ یقین کیجئے جس محنت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. جب اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ توحید پر بھی آئیں گے اور شرک سے بچنے والے بھی بنیں گے. پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ کو تم نے سارے سوالوں کا جواب دینا ہے. اس محنت کی ضرورت ہے اور بلا تفریق اس کی ضرورت ہے، جس کا نتیجہ خود بخود انشاءاللہ توحید کی صورت میں نکلے گا. تو میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. اس بات کو ہمیشہ مجھے اور آپ کو سامنے رکھنا ہے. دیکھو توجہ سے میری بات سنیں. اگر آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو یہ بات حاصل ہو جائے، ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنے دل کے پیالے میں سیدھے کر لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں. میں تو عجیب بات کرنے لگا ہوں. فتوے کی بات عوام سے ہوتی ہے، علماء اور طلباء کو تقوی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو بہت سی جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ جائز تو ہے لیکن خلاف تقوی ہے، تقوی کے خلاف ہے. اس لیے میرے طالب علم ساتھیوں، جو الفاظ میں آپ سے کہوں آپ میرے ساتھ کہیں اور ایک مرتبہ پھر ہم توبہ کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد وہ اس گناہ پر جمے رہنے، اس گناہ پر بزد ہونے کے بجائے حسرت اور ندامت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں. حدیث پاک میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ بھی اگر سب لوگ نیک بن جائیں اور استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے توبہ، استغفار اور عاجزی مطلوب ہے. نیک بن جائیں، استغفار چھوڑ دیں، دونوں الفاظ ہیں. تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا کریں گے کہ جن سے گناہ بھی ہوں گے اور وہ استغفار بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے. اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں جو سب سے سخت آیت ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے حوالے سے کہ ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دیں گے، وہ آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو چھوٹی سی بھی اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی بشرطے کے اخلاص کے ساتھ کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی سامنے لے آئیں گے. اور اگر ہم نے کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے. لیکن جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کی باتیں ہیں، وعیدوں کی باتیں ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے رحمت کی آیات بھی نازل فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار کرنے کے لیے جو قرآن کریم کی سب سے خوبصورت، ساری آیات خوبصورت ہے لیکن اس حوالے سے جو سب سے خوبصورت آیت ہے وہ یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ میرا پیغام پہنچا دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہہ دو بات یہ ہے، توجہ فرمائیں، توجہ سیریس راز ہے. بس مجھے اس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہے. غیر سنجیدہ نہ ہوا کریں. میں سوچتا ہوں میں کیسے آپ لوگوں سے یہ بات کروں کہ ہمارے طلباء سنجیدہ ہو جائیں. بس ذرا سا ہنس کے دکھاؤ فوراً سنجیدگی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں، استاذ کے ادب میں یہ بات داخل ہے کہ استاذ کو یہ بات، یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذاق بھی کر سکتے ہیں اور از خود ہنس بھی سکتے ہیں، ہنسا بھی سکتے ہیں. لیکن طلباء کو، سامنے بیٹھنے والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بھی جواب میں مذاق کریں، وہ بھی سامنے بغیر وجہ کے از خود جو ہے وہ ایسے غیر سنجیدہ ہو جائے. یہ بے ادبی. تو داروی اور ساتھیوں یہ بات مجھے آپ کو جو سمجھ نہیں ہے کہ فرمایا کہ قرآن کریم سارا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کو ملا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم سارا ہی آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت کو دیا گیا. لیکن بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو قل کا حکم دیا کہ آپ فرمائیے. گویا کہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کی کہ یہ بات اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ کہہ رہے ہیں. گویا کہ دونوں مل کر، اللہ اور اس کے محبوب دونوں مل کر امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ابھی توبہ کی نہیں ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے. مایوسی سے نکالنے کے لیے شروع میں ہی کہہ دیا کہ تم ہو تو میرے ہی. مایوس کیوں ہونا؟ ہو تو تم میرے ہی. بڑے سے بڑا بھی آدمی گناہ کر لے اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ وہ گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع. فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندوں، وہ بندوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے ساتھ ظلم کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں. آج ہمیں بڑے درد دل کے ساتھ یہ کہانیاں یاد ہوتی ہیں، ہم پر فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے زیادتی کی. آپ میں اگر انصاف کریں گے، ہمارے ساتھ دوسروں نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا خود ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. اور اس مضمون کو قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ تم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، نیک کاموں کی طرف بڑھتا نہیں اور برے کاموں سے رکتا نہیں، تو وہ اپنے لیے ہلاکت کا سبب کر رہا ہے. تو فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جو توبہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے جو گناہوں پر مصر ہیں، جو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے نماز ہم نہیں پڑھیں گے اللہ غفور رحیم ہے، زنا ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ غفور رحیم ہے، شراب ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ غفور رحیم ہے، سود ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ غفور رحیم ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ مسلمان ہے. میں ایک حدیث کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ناپسند وہ مسلمان ہے جو گناہوں پر مصر ہو جائے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے باز نہیں آتا. گناہ ہو جانا اور چیز ہے، اور جان بوجھ کر گناہوں پر بزد ہونا، گناہوں پر مصر ہونا، یہ اور چیز ہے. تو میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ کی رحمت، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے تیار ہے، اور جو توبہ کے لیے تیار نہیں ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم نہیں ہے. پھر وہاں پر یہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی اعتدال کو لانے کی ضرورت ہے. آج اس محنت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا خوف یہ دونوں برابر کی بنیاد پر قائم ہو جائے، کہ نہ انسان جھک کر رحمت کی طرف متوجہ ہو اور خدا نہ خواستہ خوف سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے اور خلاف شرع زندگی گزارے، نہ یہ کہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اسی اعتدال پر امت کو لانے کی ضرورت ہے. اور سبحان اللہ، جس آدمی کو ایسی خوبصورت زندگی مل جاتی ہے، ہم سب ابھی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ہم سب مل کر جو الفاظ میں کہوں آپ میرے ساتھ کہیں، یہی ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اس مجلس میں ابھی ہم موجود ہیں، ہم اس ارادے عزم اور ہمت کے ساتھ اٹھیں کہ ہماری جو اس مجلس کے بعد کی زندگی ہے انشاءاللہ وہ نیکی تقوی والی ہوگی. ہم جو کلمات میں کہوں آپ میرے ساتھ کہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ذات عالی کا خوف نصیب فرما. یہ ہے وہ زندگی. اے اللہ آپ ہمیں جتنے احکامات دے رہے ہیں ان سب پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما، اور جن جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ کی مدد کے بغیر نہ انسان نیکی کر سکتا ہے، نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ نیکی کی ہمت عطا فرما دیجیے. آج کے بعد جو میری زندگی ہوگی انشاءاللہ وہ ایسی ہوگی کہ میں آپ کو راضی کرنے کی فکر کروں گا، میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ میرے بھائیو، سبحان اللہ. ہم نے صدق دل سے الحمدللہ توبہ کی، نیکی تقوی کا عزم کیا، ارادہ کیا انشاءاللہ. اس لیے اب ہم استاذ کی نگرانی کے محتاج نہیں ہوں گے کہ استاذ ہمیں کہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. نہیں، ہمارا معاملہ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ ہو گیا ہے. ہم نے اس سے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم نماز کا خیال کریں گے. ہم استاذ کی نگرانی کی پرواہ نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے کہ وہ ہماری نگرانی کرے تب ہم موبائل چھوڑیں گے. نہیں، ہم نے یہ ارادہ کر لیا اگر موبائل بالفرض ہے بھی صحیح کہ اللہ ہم اس موبائل کو گندا نہ کریں گے، نہ اس میں کوئی گندگی دیکھیں گے، نہ اپنی زندگیاں خراب کریں گے. ہم کسی کے ہمیں محتاج نہیں ہیں. ہمارا اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہے. ہم نے نیکی تقوی کے ساتھ قبر میں استاذ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، آخرت میں استاذ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، شیخ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. آخرت میں ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس طرح کی خوبصورت زندگی کا ہم نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ.
اور سبحان اللہ جب اللہ رب العزت انسان کو اس طرح خوف والی اپنی عظمت والی اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں تو قرآن کریم میں پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں سبحان اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یعنی مختلف جگہوں پر قرآن کریم نے بار بار اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اس خوف کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو کیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور سبحان اللہ دیکھو خوف کے نتیجے میں وہ گناہوں سے بچے گا اور گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا بنیادی بات وہی اللہ کا خوف اللہ کی یاد اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے میں بازار میں بھی ہوں تو وہ میری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں کدھر گھوم رہی ہیں میں موبائل استعمال کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ چاہے تو اسی وقت آنکھیں پھوڑ سکتا ہے وہ چاہے تو اسی وقت عذاب دے سکتا ہے اس لیے ہر وقت سب سے بڑا سرمایہ اور جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا وہ بیت اللہ میں بھی جا کے بدنظری کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے وہاں بھی وہی کام کر رہے ہیں اپنی خواتین کو موبائل میں دکھا رہے لوگوں کو کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں ہم حج کر رہے ہیں ہم طواف کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے بنیادی چیز جو جس پر میں نے اب تک پورا گھنٹہ زور دیا وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اسی سے ہماری دنیا بنے گی آپ کہیں گے حضرت جنت کی بات سمجھ میں آتی ہے دنیا کیسے بنے گی توجہ فرمائیں جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ والدین کی نافرمانی کرے گا نہیں کرے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت میں کوتاہی کرے گا وہ خود نیکی کرنے والی زندگی سے دور رہے گا کیا وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے گا کیا وہ ہمسائے کے ساتھ ظلم کرے گا کیا وہ کسی سے لڑائی کرے گا دیکھو ایک خوف پیدا ہوا اور پورا معاشرہ اگر ہر انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے پورا معاشرہ جنت بن جائے تو بنیادی بات وہی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی رضا کا جو ذریعہ ہو ناراضگی کا ذریعہ نہ ہو میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ تو ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو یہ بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک زندگی نیکی تقوی والی خشیت والی خوف والی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پر ہماری کیفیت بن جاتی ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہونے لگتی ہے طالبین ساتھیوں یہ بات ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جائے تو بھائی اس نعمت کی حفاظت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ جو کیفیت آپ نے نصیب فرمائی جو ارادہ جو عزم آپ نے نصیب فرمایا ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى